کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل میں ہماری حقیقت ہے کیا؟ ہمارے اس دنیا میں آنے کا خاص مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو سارا دن گزارا ہے، ہم نے جو اپنی پاسٹ لائف گزاری ہے، کیا وی آر سیٹسفائیڈ؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو گزر گیا ہے اس کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ کیا ہم وہاں کمفرٹیبل ہیں؟ کیا وہاں ہم سیٹسفائیڈ ہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس ذات نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام میں ہم کمفرٹیبل ہیں؟ ہم کمفرٹیبل ہیں کنسرٹ میں، ہم کمفرٹیبل ہیں گراؤنڈ میں، ہم کمفرٹیبل 5 to 7 اور یونیورسٹی میں ہیں۔ ہم مسجد میں کچھ منٹس کے لیے ہی تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز میں کچھ منٹس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح مچھلی پانی کے باہر نہیں رہ سکتی، وہ تڑپتی ہے، وہ تڑپ ہمیں نماز میں کیوں فیل ہوتی ہے؟ کیوں ہمارے اندر ایک جلدی ہوتی ہے کہ اس کو ختم کریں اور جائیں؟ یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہمت ہے اپنی ذات کی پہچان کرنے کی؟ کہ کبھی خود سے خود کلامی کی ہمت ہے؟ کیا ان سب چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں آپ؟ اور جب آپ اکیلے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو جس کے بارے میں آپ روزانہ سوچتے ہو، وہ کیا ہے؟ جو ہم اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں، کیا وی آر سیٹسفائیڈ؟ اور اس وقت جو آپ کو سوچ آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا آپ کو وہ سوچنا چاہیے؟ اگر تو وہ پازیٹیو ہے کہ آپ کسی ایشو کے ریلیٹڈ سوچ رہے ہو، آپ پولیٹکس کے ریلیٹڈ سوچ رہے ہو، آپ سوسائٹی کے ریلیٹڈ سوچ رہے ہو، آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چلا رہے ہو کہ مجھے اس کے ریلیٹڈ کچھ کرنا ہے، مجھے سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے، یا مجھے کسی بھی ریلیٹڈ آپ سوچ رہے ہو، اگر تو وہ پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نیگیٹیو ہے تو آپ کو اپنی سوچ کو کیا چینج کرنا چاہیے؟ کیا تنہائی میں اگر آپ برائی کی طرف جا رہے ہو تو اس کو چینج کرنا چاہیے؟ جو روٹین چلی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساری زندگی گزار دینی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کیا ہے؟ کیا کبھی اس ذات کو تلاش کیا ہے؟ ان ساری چیزوں میں وٹ ایور برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، سوسائٹی ہے، آپ ان سب چیزوں کو، ان سب ایشوز کو سائیڈ کر کے آپ اس ذات کو چنیں۔ آپ ان سب چیزوں کو ہٹائیں کہ میں نے ادھر جانا ہے، میں نے اس کی سننی ہے، میں نے وہ چیزیں سننی ہیں جو اس ذات نے بیان کی ہیں، جو حقیقت ہے، جس کو حاصل ہو جانے پر ساری دنیا کی کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یقین جانیں، اگر آپ ان سب چیزوں میں سے اس ذات کو چنیں گے تو کیا وہ ذات آپ کو ان سب چیزوں کے درمیان رہنے دے گی؟ جس طرح آپ ان سب برائیوں سے، ان سب چیزوں سے اس ذات کو چن رہے ہیں، اسی طرح وہ آپ کو ان سب لوگوں کے درمیان سے چن کے نمایاں کر دے گا۔ کیا جب آپ ان سب چیزوں میں سے اللہ پاک کو چنیں گے تو کیا آپ کو وہ بدلہ نہیں دے گا؟ وہ تو وہ ذات ہے جو پورا بدلہ دیتی ہے۔ اور کیا تھا جو تمہیں چاہیے تھا، جو تمہیں نہیں ملا؟ اب ہوپ لیس کیوں ہے؟ کیا اس ذات پہ یقین نہیں ہے جو سب کچھ دینے والا ہے؟ مگر ہاں، ایک اس کی چاہت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، ایک طریقے سے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، ایک طریقے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین طریقہ وہ ہے جس سے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے طریقے کو چھوڑ کے اس کی رضا پہ کیوں نہیں راضی ہو جاتے؟ وہ طریقہ ایسا ہوگا کہ ناممکنات جیسا، بہت مشکلات آئیں گی۔ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ان مشکلات میں ڈال کے اس کی قدر سکھاتا ہے کہ جب یہ میں اس کو دے دوں تو اس کو اس کی قدر ہو جائے گی کہ وہ چیز کتنی قیمتی تھی۔
یقیناً تب ہی قدر ہوگی جب ہم نے اسے مشکلوں سے حاصل کیا ہوگا اور اس کی رضا کے ساتھ جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں ویسے حاصل کیا ہوگا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنی ذات کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا ضرور۔ آپ پختہ یقین رکھیں، اپنی اللہ کی ذات پہ پختہ یقین رکھیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں، اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہو، کہ جس طریقے پہ آپ اڑے ہو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنا الگ راستہ چوز کرو گے تو یقیناً آپ کو وہ چیز کبھی بھی نہیں ملے گی، وہ اس کی رضا میں ہی نہیں ہے جس نے آپ کو عطا کرنا ہے، تو وہ کیسے آپ کو دے گا؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستہ بنانے والے راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی بناتا ہے۔ تمہارا کام ہے بس دعا کرنا، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا تو عارضی ہے، مگر اس ذات کا تھام لینا تو مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک صرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اور آخر میں کچھ اشعار کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ تجلی نار تھی یا نور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ دور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شاہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شاہرگ ہم سے کتنی دور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔